نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيزا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. حدیث نمبر 1877۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا: یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا: خوشخبری ہو، آپ کو دو نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آپ علیہ السلام کے پاس یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور یہ جو دروازہ ہے آسمان کا یا کھڑکی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف فرماتے کہ آپ کو ایسے دو نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک پہلا نور یہ ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ میرے عزیز دوستو، سورہ فاتحہ اس کے بڑے فضائل ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت ہے۔ ہم رات کو سوتے وقت اور اسی طرح صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اگر یہ ہم ان تینوں اوقات میں پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جو ثواب ہے ایک حرف پہ 10 نہیں کیا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جادو، سحر، نظر، ربط، اس چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس پہ دم کر کے ان کو شفا ملے گی۔ اسی طرح اپنے بچوں پہ دم کیا کرے، بچوں کی جو بیماریاں ہیں ان سے ان کی حفاظت ہوگی، نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔